اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگو دوستو، گزشتہ جمعہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت سے جو سبق جو عبرتیں ہمیں ملتی ہیں اس کا کچھ تذکرہ ہوا تھا، اور اس جمعہ میں بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے شان میں اور پھر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے اور آپ کی شہادت سے ملنے والے اسباق کے بارے میں تذکرہ ہوگا. اصل میں آج حضرات علماء نے یہ اپیل کی ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہندوستان کی ایک معروف
شخصیت عالم دین، اب ان کے ساتھ مولانا لگانے کے لیے بھی ڈر ہو رہا ہے، اور آخر میں ندوی لگانے کے لیے بھی حضرات علماء منع کر رہے ہیں۔ سلمان لکھنوی صاحب ان کو کہا جائے کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو اللہ حفاظت فرمائے، وہ کچھ نہ کچھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق لب کشائی کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی، تو اس سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کی۔ تو آج حضرات علماء نے اپیل کی ہے کہ آج کے جمعہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں چند باتیں کہی جائیں۔ بزرگوں، دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفات ہیں اس میں سے ایک صفت مجتبی ہیں آپ۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں میں نبیوں اور رسولوں کو پسند کیا، تو تمام نبیوں اور رسولوں میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا کہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، تو وہیں آپ سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ جس طرح تمام روحوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو پسند کیا، تمام نبیوں اور رسولوں میں آپ علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ نے پسند کیا، تو اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں اس کے بعد تمام روحوں میں آپ کی صحبت کے لیے صحابہ کو پسند کیا۔ حضرات علماء نے عجیب و غریب بات لکھی ہے، اللہ نے سارے روحوں پر نظر ڈالی، علاقوں پر نظر ڈالی، تو فارس پر اللہ نے نظر ڈالا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آپ کے لیے پسند کر لیا۔ کبھی روم پر اللہ نے نظر ڈالی تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو آپ کے لیے پسند کر دیا۔ یعنی یہ دنیا کے اندر بکھرے ہوئے بڑے قیمتی ہیرے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان ہیروں کو چن کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ نے حبشہ کی طرف نظر ڈالی تو بزرگوں دوستوں وہاں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اس ہیرے کو چنا اور آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کوئی دوستوں معمولی شخصیت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، صحابی کہتے کسے ہیں؟ فرمایا صحابی کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوں، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، ان کو کہتے ہیں صحابی۔ اور پھر بزرگوں دوستوں تھوڑی دیر بھی جس کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت نصیب ہو گئی، فرمایا کہ جو ہے قیامت تک آنے والے وہ افراد جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، آپ کو دیکھا نہیں ہے، وہ کتنی کروڑوں عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدات فلاں 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 کر لے، فرمایا کہ ان تمام کے تمام عبادتوں کو جمع کر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس صحابی کو نصیب ہو گئی، اگرچہ کہ تھوڑی ہی دیر کیوں نہ ہو، فرمایا سارے نیکیاں لے جا کر ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے نیکی کے برابر تو دور کی بات، ان کی نیکی کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے صحابہ کی جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا، اور پھر ماشاءاللہ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بزرگوں دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنے ہیں۔
پھر ان کا اسلام میں سب سے پہلا مدرسہ جو آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پیچھے جو مسجد نبوی میں عمرے میں حج میں جائیں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں باب النساء ایک گیٹ ہے یا پھر ریاض الجنہ کو جاتے ہوئے بائیں طرف میں ایک چبوترا صفوں ہی میں مل کر ہے لیکن اتنا اونچا ہے، وہ چبوترا آج بھی ان لوگوں نے ایسے ہی باقی رکھا ہے، جس میں 70 صحابہ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، وہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اور اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان مدرسوں کی قدر کرو، ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، ان کی ضروریات زندگی کا خیال کرو، اس لیے کہ یہ دوستو ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ واسطہ بالواسطہ یہ جا کر اسی اصحاب صفہ سے جڑتے ہیں۔ اور ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو مہمان رسول اسی وجہ سے کہتا ہے کہ شاگردوں کے شاگرد بنتے بنتے دوستو یہ جا کر حضرات صحابہ سے جڑتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کا سلیبس کیا تھا؟ ان کا سلیبس دوستو اللہ کا کلام کتاب اللہ قرآن تھا۔ پڑھانے والے وہ امام الانبیاء معلم الانسانیت، سارے انسانیت کے لیے جو استاد تھے وہ حضرات صحابہ کے استاد تھے۔ اور پھر دوستو ان کا کھانا کیا ہوتا تھا؟ جس طرح آج ماشاءاللہ ہر مدرسے میں کچن ہوتا ہے، بلکہ ایڈمیشن کرانے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ماشاءاللہ مدرسے کا مینو بھی پوچھتی، کیا کیا کھلاتی حضرت، کتنے بار گوشت دیتی، ناشتے میں کیا کیا کھلاتی ہیں۔ پہلے پوچھنا تو یہ تھا کہ کیسے کیسے پڑھائیں گے، ہمارا بچہ ماشاءاللہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے گا تو کیسے تعلیم حاصل کرے گا، کب تک حافظ قرآن بنے گا، اس کے لیے ہمیں کیا کیا قربانیاں دینا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی چیزیں مہیا کرنا پڑے گی، یہ پوچھنا تھا۔ انہوں پوچھتی سو کیا ناشتے میں کیا کیا دیتی، گوشت کتنے بار کھلاتی۔ اللہ حفاظت فرمائے، بچہ پڑھنے کے لیے آیا ہے تو سوال پہلے پڑھنے کا ہونا چاہیے، وہ بعد میں ہونا چاہیے، یہ تو پلنے کا سوال ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال بزرگ دوستو صحابہ کا مدرسہ تو تھا، صحابہ کے پاس سلیبس تو تھا، صحابہ کے پاس استاد تو تھے، لیکن کچن وہاں نہیں تھا، مطبخ وہاں نہیں تھا۔ جو کچھ ماشاءاللہ کہیں سے کچھ کھجوریں آ جاتے تو وہ کھجوریں کھا کر صحابہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی مدرسے کے ایک طالب علم سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو ہے کئی مرتبہ ہمارے دن فاقے کے ساتھ گزر جاتے، جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسی مدرسے کے فارغ۔ اور پھر دوستو یہاں وقت طے ہے، وہاں وقت کوئی نہیں ہوتا تھا، جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ان کو پڑھانے کے لیے آ جاتے تو اسی وقت سے جو ہے دوستو ان کی گھنٹی اور پھر ان کا پڑھنے کا وقت شروع ہو جاتا تھا۔ اب ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ان کا ایگزام بھی ہوتا ہے، امتحان بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کا بھی امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کا ماشاءاللہ امتحان لیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور حضرات صحابہ کی زندگی میں تقوی اتنے اعلیٰ درجے کا تھا، اتنا اونچے درجے کا تھا، جس طرح نمک سے کھارے پن کو الگ نہیں کر سکتے اور شکر سے میٹھا پن کو الگ نہیں کر سکتے، اس طرح صحابہ کی زندگی سے تقوی الگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ ان کی زندگیوں کو جوڑ دیا تھا۔ بہرحال بزرگو دوستو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ان قربانیوں پر پھر ان کو امت کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو میرے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ،
تب جا کر تمہیں صحیح معنی میں ہدایت ملے گی۔ اور پھر دوستو یہی وہ جماعت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، عجیب انداز سے کہ اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یاد رکھ لو یہ میری جماعت ہے، اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی یہ جماعت پہلے درجے پر کامیاب ہونے والی ہے۔ یہ حضرات صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے جگہ قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے۔ تو میرے بزرگو دوستو، پھر ان قربانیوں کے بعد پھر ماشاءاللہ یہ جب جو ضرورت پڑی، جان لگانے کی ضرورت پڑی تو جان لگا کر، مال لگانے کی ضرورت پڑی تو مال لگا کر، وقت لگانے کی ضرورت پڑی تو وقت لگا کر، اپنے جذبات کو لگانے کا موقع آیا تو دوستو ان کے جذبات کو لگا کر، اور پھر حضرات علماء نے یہاں تک فرمایا جس طرح کوئی باغیچہ ہوتا ہے، کوئی ناریل کا ہو، سپاری کا ہو، پھولوں کا ہو، پھلوں کا ہو، جی ان باغیچوں کو سجانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر پانی کے تو یہ باغیچے سوکھ جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس دین کے باغیچے کو، میرے بزرگوں، اس دین کے باغیچے کو اپنے جسم کا پسینہ نہیں بلکہ اپنے جسم کا خون بہا کر اس دین کے باغیچے کو انہوں نے ہرا بھرا رکھا، اور پھر ماشاءاللہ محنت کرتے کرتے، قربانیاں دیتے دیتے ساری دنیا میں پھیل گئے، اور اللہ کے اس دین کو، اللہ کے اس کلمے کو بلند کر کر چلے گئے۔ بہترین عبادت کا موقع دوستو مکۃ المکرمہ میں صحابہ کے پاس ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اس سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے فرما رہے ہیں میرے صحابہ یہ میرے دین کو لے کر بلغوا عنی ولو آیا، پہنچو، تو حضرات صحابہ دوستو ساری دنیا میں پہنچے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ یمن کو بھیج رہے ہیں اور ساری ترتیب بتا کر بھیج رہے ہیں۔ معاذ یمن میں جا کر لوگوں کو پہلے ایمان کی طرف، کلمے کی طرف بلانا، جب وہ اسے قبول کر لے تو پھر ان کو نمازوں کے بارے میں بتانا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا نمبر، حج کا نمبر، ساری چیزیں بتاتے رہے، پھر آخر میں آپ نے فرمایا اے معاذ، یمن سے جب تم ساری اس دین کی محنت سے فارغ ہو کر واپس مدینہ آؤ گے تو مدینے میں میرے پاس سے نہیں بلکہ میری مزار کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سننا تھا۔ معاذ رضی اللہ عنہ رو پڑے، یا رسول اللہ آپ مدینے میں نہ ہو تو سارا مدینہ اندھیرا لگے گا۔ اور دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ پھرا لیے، معاذ رضی اللہ عنہ کے رونے کو دیکھ کر آپ بھی رو پڑے، اور آپ کا رونا حضرت معاذ دیکھتے تو اور بھی زیادہ رو پڑتے، اس لیے آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ جہاں بھی جاؤ اور جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، تقوی کو لازم پکڑ کر رہو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، انشاءاللہ کل قیامت کا قرب نصیب ہوگا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، حضرات صحابہ کی وہ جماعت تھی جنہوں نے اپنی ضرورت پڑی تو بیویوں کو بھی قربان کیا، بچوں کو بھی قربان کیا، مال کو بھی قربان کیا۔ تبوک کا جب موقع آیا ہے تو اس موقع پر دوستو پورے باغات مدینے میں کھجور کے باغات پکے پکائے تیار ہیں۔ اب اس فصل کو توڑنا، 3 کام کرنا ہے، فصل کو توڑنا اور پھر فصل کو جمانا اور پھر فصل کی تجارت ہے، پھر آئندہ کی کھیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دوستو ماشاءاللہ اب وہاں موجود ہیں، لیکن تبوک کا موقع آیا تو سب کچھ چھوڑ کر، پکے باغات کو چھوڑ کر حضرات صحابہ ایک بڑا مجمع 35,000 کا مجمع تبوک کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر، صحابہ کا مزاج تھا سمعنا و اطعنا،
ہم نے سن لیا تو ہم مان لیں گے، ہم نے سنا تو ہم اطاعت کر لیں گے، چونو چرا ایسا کئی کو ویسا کئی کو۔ ایک ہمارے ساتھی ہی انہوں بولتی حضرت یہ جو نصاب آتا نا زکوٰۃ کا، زکوٰۃ نکالا کو یہ مالدار آدمی آرام سے نکال ڈالتی، غریباں کو تو نکالنے کا نہیں ہے۔ ہم نا مڈل قسم کے لوگوں کو کہتی بھی ایک آپشن جو اللہ کے بندے وہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا فرمان ہے، آپشن نکال کو جہنم کی طرف تمہیں جونوں کو دنیا کے اور چیزوں کی طرف تمہیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، دین ہی میں جا کر یہ کئی کو وہ کئی کو ایسا ویسا نہیں۔ صحابہ کا مزاج تھا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا تو ہم نے مان لیا۔ تو بزرگوں دوستو تبوک کو گئے ہیں، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اس قربانی پر اللہ نے ایسے ان کے مال میں برکت دیا۔ صحابہ یہ قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ دوستو آج بھی ان کھجوروں میں 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ نے آج بھی برکت رکھی ہے۔ 15 لاکھ 20 لاکھ حاجی صرف حج کے موقع پر، ایک لے بھی 10 کلو تو کہاں چلے گا کاٹا، اور سال بھر عمرہ کرنے والے آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ مدینے میں کھجوروں کا اسٹاک ختم ہو گیا۔ اور پھر ماشاءاللہ رمضان آتا ہے، روزہ کھولتے ہیں، کیا کہتی بھی ایٹما رندے کیسے تو بھی ایٹما رندے۔ پہلے دوستو ہاتھ بڑھتا ہے، جبکہ بنگلور والوں کا روزہ سموسے کے بغیر، تمل ناڈو کا روزہ آش کے بغیر نہیں کھلتا، سو پھر بھی سموسے سے پہلے آش سے پہلے ہاتھ جو بڑھتا ہے وہ کھجور کی طرف بڑھتا ہے، ان کی وہ قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ تو پھر تمہارا ایمان کامل اور مکمل، پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمازوں کے لیے ہیلے بہانے نہ بناؤ۔ ارے صحابہ کو تو بھی تو دیکھو، کون تھے؟ فرشتے نہیں تھے، کون تھے؟ بیچلر تھے، ایسا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بھی ضرورتیں لگی ہوئی تھی۔ مکے کے صحابہ بزنس مین تھے، مدینے کے صحابہ کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، کھجور کے باغات تھے۔ اس سب کے باوجود ہماری تو ایک بیوی، ان کی بیویاں، ہمارے گنے چنے بچے، ہمیں دو ہم نہ دو، ان کے بچے ماشاءاللہ برکت والے تھے۔ فرمائے سب کے باوجود انہیں کوئی بات دین سے نہیں روکتی تھی، بالخصوص نمازوں سے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ لوگ جن کو اللہ کا دین اور نمازیں، یہ دین کی وجہ سے، یہ دین اور نمازیں ان کے خرید و فروخت کی وجہ سے، ان کے تجارتوں کی وجہ سے، ان کے بزنسوں کی وجہ سے، فرمایا کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ فرمایا وہ تجارت بھی کرتے تھے، کاشتکاری بھی کرتے تھے، ان کے نمازوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا، اور اللہ کے دین سے کسی طرح غافل نہیں ہوتے تھے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یہ سب اس لیے کر رہے ہیں ان کے سامنے وہ آخرت کی زندگی، جو اللہ معاف فرمائے میرے بزرگوں، جو میں اور آپ آج ساری امت مسلمہ اس قبر اور حشر و آخرت کو، جس سے ایک لمحہ ایمان والا غافل نہیں ہونا چاہیے، غافل ہو کر دوستو زندگیاں گزار رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے یخافون، وہ ڈرا کرتے تھے، یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اس آخرت کے دن سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے۔ جبکہ دوستو صحابہ کے بارے میں جس طرح میں نے ابھی کہا، ان کے ایمان کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی، ان کے تقوی کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی، ان کی تجارتوں کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کئی جگہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے میں راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ قسم بخدا اللہ کی رضا
اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے مغفرت سے بڑھ کر، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سب کے باوجود اپنے ایمان کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی قبر کے بارے میں، اپنی حشر کے بارے میں حضرات صحابہ کرام ڈرتے ہوئے ماشاءاللہ زندگی گزارتے تھے۔ آج نمازوں کا جنازہ ہم نے نکال دیا جی، رمضان گزرا کیا گویا مسلمان طلاق دے کر مسجدوں کو زندگی گزار رہا ہے، جمعہ سے جمعہ تک محدود ہو رہا ہے۔ اور دوستو صحیح معنوں میں سروے کیا جائے کتنا آج امت کا طبقہ جمعہ کی نماز سے بھی غافل ہے۔ دوستو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو اور قربانیوں کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو جی نمونہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جو کوئی ان کے نشان قدم پر چلے گا، جو کوئی ان کو فالو کر چلے گا، وہ منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ اور بزرگوں دوستو صحابہ کے بارے میں کوئی جی ان کی شان میں گستاخی کا ایک لفظ کہہ دینا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دینا ہے۔ جس طرح گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ پر ہاتھ ڈالنا، آپ کی زندگی پر ہاتھ ڈالنا گویا اللہ کے کلام پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ گویا مجھ سے محبت کرے گا، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو کوئی میرے صحابہ سے عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا، نعوذ باللہ نفرت کرے گا، گویا وہ مجھ سے نفرت کرے گا، اور جو مجھ سے نفرت کرے گا وہ اللہ سے نفرت کرے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا جو صحابہ کی شان میں اپنی زبان کھولتا ہے، آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، میری بھی لعنت، سارے امت مسلمہ کی طرف سے لعنت۔ اس لیے بزرگوں دوستو صحابہ کے بارے میں ہمیں اپنا عقیدہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ صحابہ سے محبت اور صحابہ میں اہل بیت سے محبت یہ ایمان کی نشانی اور علامت ہوتی ہے۔ بہرحال سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے شہادت سے بہت سے اسباق جو ملتے ہیں، اس میں سے ایک سبق ایک بھی ملتا ہے کہ آپ نے اس میدان کربلا میں پوری جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، موت سے نہ ڈرتے ہوئے یہ ماشاءاللہ انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ دوستو علماء نے فرمایا جو موت سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے وہ سکون سے جیتا بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بزدل نہ بنو، بزدل بنو گے تو بزدل موت سے پہلے ہی مر جائے گا۔ اور آپ نے پناہ چاہیے اللہم انا نعوذ بک من الحزن والجبن، یہ جبن بزدلی کو کہتے ہیں کہ ایمان والا ماشاءاللہ حق کے ساتھ جیتا ہے تو وہ شجاعت بنتا ہے، اور حق کے ساتھ مرتا ہے تو دوستو پھر وہ جا کر شہادت بنتی ہے۔ آگے علماء نے آخری بات جو فرمایا وہ یہ ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں اخلاق کا اور کردار کا ہونا چاہیے، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ظالم وہ کبھی خطبہ بھی دیتے تھے، وہ کبھی نماز بھی پڑھاتے تھے، اس سے دوستو کام نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ جو ہے کردار کو صحیح بنانے سے، اخلاق کو صحیح بنانے سے، اپنے ایمان کو کامل اور مکمل بنانے سے، جی نفاق سے بچ کر یہ جو سانپ ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے، بعض سانپ دو منڈی کے ہوتے ہیں، وہ کدھر سے ڈسلیں معلوم نہیں۔ دوستو اس طرح نفاق کے ساتھ زندگی گزارنا، سامنے سے تو اسلام اور اندر سے اللہ حفاظت فرمائے اسلام بیزاری کا معاملہ، یہ نفاق سے پاک صاف ہو کر زندگی گزارنا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ سب سے زیادہ کل قیامت کے دن جو دوستو عذاب دیا جائے گا، یہ دو رنگ کے سام، دو منڈی کے سام منافقین کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ جو غیر تھا اس نے اپنے غیرت کو، اپنی کفریت کو ظاہر کر دیا تھا، لیکن یہ دھوکے کی زندگی گزارا تھا۔ بہرحال بزرگوں دوستو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اچھا بنانا، کہ ہمارے اخلاق ایسے بنے کہ نقصان تو ہم برداشت کر لیں گے
اپنی ذات پر، لیکن سامنے والے کو نقصان نہیں کریں گے، سامنے والے کو نفع دیں گے۔ حضرات صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو دور 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 تک آپ کی زندگی میں یہی چیز ملے گی کہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کیا۔ فتح مکہ جب ہو گیا تھا تو سارے مکے کے کفار کانپ رہے تھے جی، ایک دم سے جی دبے چھپے بیٹھے تھے اور یہ سوچ رہے تھے 13 سال ہم نے جو مسلمانوں کو ستایا ہے، آج وہ 13 سال کا بدلہ ایک رات میں لے لیں گے۔ آج پتہ نہیں کتنی خون کی نالیاں چلے گی، کتنی عورتوں کی عزتوں پر آج ہاتھ ڈالا جائے گا، پتہ نہیں آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن دوستو 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، کوئی کسی طرح کا جی آواز پکارا نہیں ہے۔ آخر ہندا نکل کر دیکھتی ہے کہ ہوا کیا، تو دوستو حضرات صحابہ بیت اللہ کے طواف میں، کوئی ذکر میں، کوئی تلاوت میں، کوئی دعا میں، کوئی دوستو جی کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اپنا سر کعبے پر رکھ کر رو رو کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ واقعتاً انہوں نے ہمیں اپنے گاؤں سے نکالا، اے اللہ ہمارے کئی بچے یتیم ہوئے، اے اللہ ہماری کئی جی ساتھیوں کی بیویاں بیوہ ہوئی، اور یہ سارے تکلیف حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ رات بھر ستائے جا رہے ہیں، دن بھر کوڑے مارے جا رہے ہیں، وہ سارا یاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں کوئی حرج نہیں، اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اب جتنے ہمارے مکے میں ہیں، اے اللہ ان سب کو آپ اسلام کی دولت سے نواز دیں، اے اللہ آپ ان سب کو ہدایت کی دولت سے نواز دیں۔ ہندا جیسی پتھر دل عورت جب یہ الفاظ کو سنتی ہے، دعا کرتے کرتے کہہ رہے ہیں اللہ ہندا کو بھی ہدایت دے دے، اس کا پتھر دل دوستو پگھل جاتا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کے اخلاق تھے، کردار تھے۔ دوستو دین کے موٹی باتوں پر عمل کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اخلاق کو، کردار کو بنانا سنوارنا یہ اصل ہے۔ اور بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں آج کوئی بکنے والے جی بک بک کر رہے ہیں، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن بک بک کرنے والوں کا انجام اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں کامل ایمان اور مکمل ایمان نصیب فرمائے، کامل اعمال نصیب فرمائے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جو حضرات سنت نے پڑھی۔